کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو امپورٹ کی بالکل بندش ہے، از اٹ دی رائٹ ریسیپی؟ امپورٹ پہ جو ریسٹرکشن لگائی ہے یہ تو مجبوراً لگائی ہے، اس کے کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، لیکن اس کے ریپرکشنز وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ جو مسئلہ اب ہو رہا ہے انڈسٹری کو کہ دو چیزیں ہرٹ ہو رہی ہیں، ایک ہے را مٹیریل، دوسرا جو سب سے بڑا ان کا کنسرن ہے پروفٹ ریپریٹریشنز، جو ہمارے لیے لانگ ٹرم سب سے ڈیمیج ہے، جس پہ کوئی بات نہیں کر رہا۔ اس سے جو باہر کا سرمایہ دار ہے یا سرمایہ کار ہے وہ تو پاکستان نہیں آئے گا، تو پھر what should we do؟ ہمارے ہاں بدقسمتی سے نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی میں نہ باقی کوئی ادارہ میں وہ دم خم ہے کہ اس ایشو کو ایڈریس کر سکے۔ یہ واحد پارلیمانی ملک رہ گیا ہے جہاں پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ابھی بھی بن رہی ہے، ساری دنیا وہاں سے ہٹ چکی ہیں کیئر ٹیکر۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات بھی عمران خان صاحب کرتے ہیں، وہ بھی ایک بڑی اہم بات تھی۔ الیکٹرک ووٹنگ مشین سے زیادہ ضروری ہے پولیٹیشینز کی کریڈینشلز۔ ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ تو یہ بھی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ فیوچر تو صرف انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مطلب کہ آپ کمپیوٹر کوڈنگ کو انڈرسٹینڈ کر سکے، آپ کے بچوں کو 5ویں چھٹی جماعت سے کمپیوٹر کوڈنگ سکھایا جائے۔ چاند پہ انسان جو ہے نا وہ آخری دفعہ وہی گیا ہے، نیل آرمسٹرانگ گئے، اس کے بعد انسان چاند پہ نہیں گیا۔ ابھی جو بھجوا رہے ہیں چاند پہ وہ روورز بھجوا رہے ہیں۔ روورز کا مطلب ہے ریبوٹ۔ چیٹ جی بی ہے کیا؟ کہ یہ انسانوں کے رول کو ختم کر دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا خان صاحب کہ جوانی بھی واپس آ سکتی ہے؟ جس رفتار سے سرجریز ہو رہی، ٹرانسپلانٹ ہو رہے، جو یہ سائنٹسٹ موت کی طرف جا رہے ہیں، وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ جب تک وہ برین ٹرانسپلانٹ نہیں ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام دی فیئر پلے کے ساتھ عبدالباسط خان حاضر خدمت ہے، اور آج ہم ایک اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میرے مہمان میرے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں، اور ہمارا ٹاپک تھا پاکستان کی معیشت۔ یقیناً پاکستان کی معیشت جو ہے اس وقت بڑے بڑے پنڈت جو ہیں، معاشی پنڈت ہیں یا ہمارے تجزیہ نگار ہیں، معاشی تجزیہ نگار ہیں، وہ سب پاکستانی معیشت کے بارے میں اظہار خیال کر چکے ہیں، لیکن ایک عجیب قسم کا معاملہ ہے کہ ہمیں کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آتا کہ اس معیشت کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ تاحال جو اس وقت گورنمنٹ کے بیانات آ رہے ہیں، اور گورنمنٹ یہ کہتی نظر آ رہی ہے، وزیر اعظم نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہم تقریباً ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں اور ہماری معاشی صورتحال بہت بہتر ہو چکی ہے۔ تو اس پہ بھی ہم اپنے معاشی تجزیہ کار ان سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں، پاکستان آج کے دن سے تقریباً 50,000 ارب کا مقروض ہے، اور اس پہ ہمیں سود بھی تقریباً 2 سے 3 ارب دینا پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ایکسٹرنل جو ہمارا ڈیٹ ہے اس پہ بھی اگر دیکھیں آپ تو اوورآل ہمیں تقریباً ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر 20 سے 25 ارب ڈالر کی ادائیگی کرنی ہے۔ اس وقت ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ موجود ہے اپنی جگہ پر، کم نہیں ہوا، لیکن جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ خاص طور پہ اسے کہتے ہیں کہ کم ہوا ہے پہلے سے۔ اس کی وجوہات جانیں گے اور پوچھیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں اپنے معزز مہمان سے آپ کا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ میرے ساتھ آج کے مہمان ہیں جناب منصور علی خان آفریدی، معاشی تجزیہ کار۔ ویلکم ٹو دی شو جی۔ تھینک یو سر، دوبارہ پروگرام پہ بلانے کا اور یہ موقع دینے کا کہ میں اپنا اوپینین آپ کو اور ویورشپس کو سامنے رکھ سکوں۔ اچھا آفریدی صاحب، بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورت حوال میں گورنمنٹ نے بڑی خوشکن خبر سنائی کہ جی نہیں، اب ہم تقریباً بڑے معاشی بحران سے بچ گئے ہیں، اور اس سلسلے میں جو اس وقت انہوں نے فارمولہ بنایا ہے وہ نیچرلی امپورٹس جو ہیں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں جی، اور بڑے بڑے بزنس ٹائکون، بڑے بڑے بزنس مین جو ہیں وہ اس بات کو بہت شدت سے برا منا رہے ہیں کہ جناب یہ کون سا منصوبہ ہے، کس طریقے سے کیا جا رہا ہے، پاکستان کا بزنس ٹھپ ہو چکا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بڑا کامیاب ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو امپورٹ کی بالکل بندش ہے، از اٹ دی رائٹ ریسیپی؟ تھینک یو سر۔ پہلے جو پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو آئیڈیل پوزیشن ہے وہ ہے کہ آپ کے ایکسپورٹس امپورٹ سے زیادہ ہوں دونوں سیکٹرز میں، مطلب یا تو کموڈٹی ایکسپورٹ آپ کی زیادہ ہو یا آپ کی سروس انڈسٹری میں ایکسپورٹ آپ کے زیادہ کر رہے ہو، اور اگر وہ دونوں نہیں ہیں تو پھر آپ کے پاس جو ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے۔ اگر یہ تینوں نہیں ہیں تو پھر پاکستان جیسی سچویشن بن جاتی ہے جو اب ہم جس باور میں پھنس چکے ہیں کہ 3 سے 4 ارب ڈالر ہارڈلی ہمارے ریزرو میں پڑے ہیں، اور وہ بھی فکس ڈپازٹ ہیں چائنیز اور UAE اور سعودی عرب کے۔
اب جب آپ کا سوال ہے کہ امپورٹ پہ جو ریسٹرکشن لگائی ہے یہ تو مجبوراً لگائی ہے، اس کے کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، لیکن اس کی ریپرکشنز وہ بہت ہی خطرناک ہے اچھا ملک کے لیے، وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس پہ دو چیزیں ہیں فیکٹر اگر آپ دیکھیں گے جب آپ امپورٹ پہ پابندی لگاتے، ایک تو یہ نا کہ چلو کاسمیٹک کی جو مینوفیکچرنگ جو بالکل ٹوٹل کوئی یونٹ باہر بنتا ہے وہ اس کی آپ نے روک دیا تو وہ چلو لوگ رہ لیں گے، نان اسینشیل آئٹم وہ اوکے، لیکن جو امپورٹس پہ آپ جتنے بھی آپ کے انڈسٹری کے نامی گرامی لوگ ہیں جو کہ سی او اس کی میں بات کر رہا ہوں، جو نیسلے پاکستان کے سی او ہیں پراچا صاحب، اس کا میں نے خود آرٹیکل بھی پڑھا اور انٹرویو بھی پڑھا، جو مسئلہ اب ہو رہا ہے انڈسٹری کو کہ دو چیزیں ہرٹ ہو رہی ہیں، ایک ہے را مٹیریل۔ اب یونیلیور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ کولگیٹ سے لے کے گھی سے لے کے ہر چیز یونیلیور بناتا ہے، صحیح، ٹوتھ پیسٹ جتنے بھی، اس کے لیے را مٹیریل چاہیے۔ ایک آپ نے اس کے را مٹیریل پہ پابندی لگا دی، روک دی، کنٹینر روک گئے، تو ایونچولی کیا ہوا، وہ کم کموڈٹی پروڈیوس کریں گے۔ جب کم کموڈٹی پروڈیوس ہوں گے، ڈیمانڈ تو اتنی ہے نا، ہماری آبادی 22 سے 10 کروڑ نہیں ہوئی، وہ 22 سے 24 کروڑ ہو جائے گی، تو ڈیمانڈ تو اتنی بڑھے گی، آپ نے مہنگائی بڑھا دی۔ دوسرا جو سب سے بڑا ان کا کنسرن ہے، جو ہمارے لیے لانگ ٹرم سب سے ڈیمیج ہے، جس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے، اور افسوس ہے کہ کوئی پولیٹیشین بھی نہیں کر رہا، نہ کوئی اکانومسٹ کر رہا ہے، پروفٹ ریپیٹریشنز۔ پروفٹ ریپیٹریشنز کا مطلب ہے کہ جب کوئی کمپنی، باہر کی کمپنی، نیسلے ہو گئی، یونیلیور ہو گئی، کوئی بھی بڑی کمپنی، سیمسنگ ہو گئی، وہ جب پورے سال میں اپنے رزلٹ شائع کرتی ہے تو وہ منافع کماتے ہیں، اور وہ منافع ٹیکس دے کے حکومت پاکستان کو وہ پھر ریپیٹریٹ کرتے ہیں یہاں سے ویسٹ، یعنی انگلینڈ یا امریکہ، جہاں جس ملک کی وہ کمپنی ہوگی، اگر سیمسنگ ہے، ہونڈائی ہے، تو وہ کوریا میں پروفٹ، اس پروفٹ ریپیٹریشن پہ پابندی لگی ہے۔ اچھا، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، جو میں نے یونیلیور کے جو سی او ہو، کہ ہمیں اس میں سے دو نقصان ہو رہے ہیں۔ ایک تو جو ہمارا سیٹ ہے جو کہ آنر ہے اس کمپنی کا، اس کا کانفیڈنس شیک ہو گیا پاکستان پہ کہ میں نے فردر انویسٹمنٹ نہیں کرنی۔ دوسرا یہ کہ اگر انہوں نے فرض کر لے 2 سال پہلے 10 لاکھ کمائے ہوتے اور اس کو ڈالر میں کنورٹ کر کے $5000 بنتے تھے، تو اب تو ڈالر مہنگا سستا ہو گیا، تو اب وہ $5000 نہیں ہے، اب وہ $2000 ہے۔ اگر اب اجازت دے بھی دیں تو ان کو $3000 کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ ڈی ویلیویشن سے ہوئی۔ تو میرے لحاظ سے تو یہ سب سے زیادہ یہ خطرناک ہے۔ اچھا افریدی صاحب، بات یہ ہے کہ اب ہم نے اس وقت آپشن دیکھے تھے، ایک ٹورزم کے آپشن پہ بات ہوئی تھی۔ جی اب ٹورزم، اور اگر ٹورزم کی بات کریں تو خاص طور پہ ریلیجیس ٹورزم میں ہمارے پاس جیسے چانسز تو ہے نا، جیسے ہمارے یہاں ننکانہ صاحب میں لوگ آتے ہیں باہر سے آ کے، ظاہر ہے کہ ڈالرز کی آمد ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں جیسے ہندوؤں کے بڑے یہاں ہیں تو ٹورزم، لیکن پریویلنگ سرکمسٹانسز میں جو ہمارے یہاں ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے یا ریلیجیس فینیٹزم ہے، یہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو باہر کا سرمایہ دار ہے یا سرمایہ کار ہے وہ تو پاکستان نہیں آئے گا، تو پھر what should we do? What is the next substitute کیا ہے؟ آئیڈیلی تو یہ ہے کہ ہماری کوئی ایسی لیڈرشپ ہو ملک کے اندر جو کہ پروگریسو ہو، جو کہ ویژنری ہو، جو کہ یہ دیکھ سکے، مطلب میں آپ کو ہمسایہ ملک میں بتا دوں، محمد بن زید ہو گئے، محمد بن سلمان ہو گئے۔ اب محمد بن سلمان کو پتہ ہے کہ جو آئل ہے یہ 10 سے 15 سال بعد ختم ہو جائے گا، کیونکہ ای وی جو الیکٹرک وہیکلز ہیں یا جو سولر سسٹم ہے اس کے پیرالل آ رہی، تو اس نے اپنے سوسائٹی کے ریفارمز کرنا شروع کر دیے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی میں نہ باقی کسی ادارہ میں وہ دم خم ہے کہ اس ایشو کو ایڈریس کر سکے، رہ جاتے ہیں پھر یہ ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ اگر کوئی کام ہوتا ہے تو وہی ایک ایریا رہ گیا جس پہ کوئی کام ہو سکتا ہے۔ لیکن ٹیکنالوجی جو ہے، ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ تو یہ بھی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اور اس سے بعض ملکوں نے تو بہت ترقی کی ہے۔ ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہندوستان ہے اس نے کی ہے، اور باہر کی دنیا میں بہت ہے۔ ڈو یو تھنک کہ کوئی ایسی چیزیں، کوئی مثالیں ہیں آپ کے سامنے جس سے کہ آپ ثابت کریں کہ نہیں یہ جو ہے واقعی ایک بڑا ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جس پر حکومت پاکستان دیکھے تو شاید ہماری کچھ اس میں بہتری آ سکتی ہو ذرائع مبادلہ میں؟ امریکہ کو اگر امریکہ ہم کہتے ہیں وہ بیکاز آف ٹیکنالوجی، امریکہ آپ لسٹ نکال لیں، جو 10 بڑے بلینئر ہیں دنیا کے، ایک فرینچ ہے جو 2nd نمبر پہ ہے، باقی 9 کے 9 امریکن ہیں۔ اچھا، ان 9 بندوں میں سے جو بلینئر ہیں
ان میں سے وال مارٹ کا جو آنر ہے اس کو ہٹا دیں جو کہ ریٹیل کام کرتا ہے، باقی آٹوں کے آٹوں سافٹ ویئر میگنیٹ ہے. یعنی کوئی امیزون چلا رہا ہے، کوئی ایلن مسک کی اپنی اسپیس ایکس کمپنی ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، آئی بی ایم کے آنر ہیں، وہ سارے ہیں. تو فیوچر تو صرف انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. اور انفارمیشن ٹیکنالوجی یہ نہیں کہ ایکسل پہ بیٹھ کے کوئی فارمولے لگا لی یا ورڈ پہ کوئی ٹائپنگ کر لی. انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مطلب کہ آپ کمپیوٹر کوڈنگ کو انڈرسٹینڈ کر سکے. آپ کے بچوں کو 5ویں 6ٹھی جماعت سے کمپیوٹر کوڈنگ سکھایا جائے کہ کمپیوٹر کوڈنگ کیسے ہوتی ہے. کوئی بھی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی گیم چل رہی ہے، وہ گیم کس طرح چل رہی ہے اس کو کیسے پتہ ہے کہ آپ نے ایک فائر کر دیے گیم کے اندر، وہ بندہ اس گیم کے اندر مر جاتا ہے نا، وہ کیسے انڈرسٹینڈ کرتا ہے. اس کے پیچھے کوڈنگ ہوئی ہوتی ہے پورا. جس طرح ہمارا ذہن ہے اللہ تعالیٰ نے کوڈنگ کی ہوئی ہے کہ آپ مجھے کوئی بات کہے گا تو مجھے بری اور اچھی لگے گی، اس طرح کمپیوٹر کی بھی کوڈنگ ہوتی ہے. وہ کمپیوٹر کوڈنگ کر کے پھر اس کے بعد جب بچہ لڑکا بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ انوویشنز کرتا ہے، پھر وہ اسٹارٹ اپ بناتا ہے. آج کل کی ٹیکنالوجی کا نام ہے اسٹارٹ اپ. اسٹارٹ اپ کوئی بھی آپ ایپ بنا لیں، کوئی بنا لیں، اور پھر جب اس کی ورتھ $1 بلین سے اوپر چلی جاتی ہے اس کو پھر یونیکارن کہتے ہیں. تو بدقسمتی سے مسلم ورلڈ میں بھی یونیکارن نہیں ہے کوئی جو ٹاپ پہ ہے دنیا میں. یہ ویسے بڑی خاصا بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ ہمارے جتنے مسلم کنٹریز ہیں، میرا نہیں خیال کہ سوائے ترکی یا سعودی عرب یا ہمارے جو ہے قطر، تو ان کے علاوہ یا یو اے ای، ان کے علاوہ جتنے ممالک ہیں وہاں تو ایک عجیب قسم کی حالت ہے، قحط ہے اور غربت ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ اتنے ایڈوانس نہیں ہیں. کیا وجہ کیا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا کیونکہ ہماری چیز پھر کنٹروورشل ہو جاتی ہے. جو اگر امریکہ بنا ہے یا یورپ بنا ہے، انہوں نے دنیا بھر سے ٹیلنٹ کو اپنے پاس بلایا ہے، اور اس ٹیلنٹ میں انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ کرسچن ہے، یہ ہندو ہے، یہ عیسائی ہے یا یہ مسلمان ہے. اب آپ دیکھیں نا، امریکہ میں جتنے بھی ٹاپ کے انوویٹرز ہیں وہ سارے جیوز ہیں، اسرائیل سے گئے ہیں. انہوں نے لینڈ آف اپرچونیٹیز کہا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں. آپ جو بھی سوچنا چاہیں، جو بھی کرنا چاہیں، پھر روز آپ کے ذہن کھلتے ہیں. ادھر بچپن سے ہمارے ملا صاحب جو ہیں وہ آپ کو ایک ریسٹرکشن بنا دیتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے، ادھر آپ جائیں گے تو آپ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں گے. اس سے بچے میں انوویشنز نہیں آتی. اس میں کویسچن، یعنی آپ سوال کریں کہ بھئی یہ چیز، یہ لائٹ ادھر سے کیوں آ رہی ہے، یہ وہاں سے کیوں نہیں آ رہی. یہ انوویشنز آتی نہیں ہے. جب بچے میں یہ انوویشن، سوال کرنے کی انوویشن نہیں آئے گی تو وہ پھر آگے جا کے فردر انوویشن بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ دیکھیں کہ جو آپ نے بھی انٹیلیجنس کی بات کی تھی، ٹیکنالوجی کی، جو یہ بھی بہت مقبول ہو رہی ہے. اب یہ ایلن مسک کی جو اس نے ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ وہ ایک ایفرٹ کی تھی، لیکن وہ چاند پہ جو اسپیس جی، لیکن وہ ناکام ہو گئی. اس کے علاوہ ریسنٹلی غالباً چائنا، اس کی جاپان اور ان کی تھی سعودی عربیہ کی، وہ بھی غالباً کامیاب نہیں ہو سکی. تو اس وقت تو جو چاند پر سوائے امریکہ، چائنا اور رشیا کے علاوہ تو کوئی نہیں پہنچ سکا. تو کیا یہ بھی کوئی جو فیوچر میں جو آنے والی چیزیں ہیں یہ بھی کیا امپیکٹ ڈالیں گی؟ کیا پاکستان اس کے ساتھ چل رہا ہے؟ جی، جو چاند پہ پہنچ، اس میں ذرا کلیریفیکیشن کر دوں. چاند پہ انسان جو ہے نا وہ آخری دفعہ وہی گیا ہے، نیل آرمسٹرانگ گئے. اس کے بعد انسان چاند پہ نہیں گیا ہے. ابھی جو بھجوا رہے ہیں چاند پہ وہ روورز بھجوا رہے ہیں. روورز کا مطلب ہے ریبوٹ. اچھا. تو وہ رشیا اور امریکہ اور چائنا بھجوا چکے ہیں. اچھا. اسرائیل نے بھی ٹرائی کی تھی آج سے 4-5 سال پہلے، وہ بھی ناکام رہا. پھر جاپان اور یو اے ای نے کل ٹرائی کی، وہ ناکام رہا. اور پھر ہندوستان نے 2 سال پہلے ٹرائی کی تھی، وہ ناکام رہا. اور پھر اب دوبارہ بھجوائیں گے. ناکامی کا کوئی، آپ جا کے کام کریں گے تو ناکام ہوں گے نا. اصل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے رزلٹ آخر میں کرنا ہے. تو کہتے ہیں کہ 11 اپولو ڈسٹرائی ہوئے تھے تو 12واں اپولو جو ہے وہ باہر نیل آرمسٹرانگ پہ گیا تھا. تو ہمارے ہاں ٹرائی نہیں ہوتی. اچھا، یہ بتائیے غازب کہ ہم تو جو اس پاکستان کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں تو عوام ایک عجیب قسم کے ہیجان میں مبتلا ہے، ایک ڈسٹریس ہے، ایک ٹینشن ہے ملک میں پھیلی ہوئی. اور خاص طور پہ جو الیکشن کی گیم ہو رہی ہے، کہیں عدلیہ کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، کہیں مطلب کہ ایک ٹسل چل رہی ہے اداروں کی آپس میں، اور ہم اس میں الجھے ہوئے ہیں. جبکہ ہمارے پڑوس میں دیکھیں ہندوستان، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک جو ہیں وہ ایک نئی نئی ایجادات کر رہے ہیں، وہ نئی نئی چیزیں بنا رہے ہیں. اگر ہم ذکر تو کرنا چاہیے ہمیں، اگر ٹھیک ہے کہ اگر وہ غربت ہندوستان میں ہے
تو ہم یہ تو بات نہیں کر سکتے. کشمیر کا مسئلہ ہے تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہم اس سے ہٹ کے اگر دیکھیں تو وہ اقدامات جو یہ کنٹریز کر رہے ہیں ہمارے یہاں کیوں نہیں چل رہے ایسے لیٹسٹ چیزیں؟ اچھا, وہ اسی میں سے میں آپ کو بالکل آپ نے بجا فرمایا. ابھی ریسنٹلی وہاں پہ ایپل 2 اسٹور کھولے ہیں ہندوستان میں, ایک ممبئی میں کھڑا ہے, ایک دلی کھڑا ہے. اور صرف اسٹور کھولنا, لوگ کہتے ہیں نا اسٹور کھولنے سے کچھ, اسٹور کھولنے سے اس کی جو ایکو سسٹم ہے وہ ملک میں آتا ہے. اچھا. اس کی فیکٹری لگتی ہے, پھر اس کو فیکٹری پہ پروڈکشن ہوتی ہے, جابز, امپلائمنٹ. جو ڈیٹا میں نے دیکھا ہے وہاں پہ 4 مہینوں میں 1 لاکھ لوگ ایپل فون نے وہاں ہندوستان میں جابز دیے, اور انہوں نے تقریباً 3 سے 4 بلین ڈالر کے ایکسپورٹس کیے ہیں. ایپل کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ان کی اسٹور کی کتنی امپورٹنس ہے کہ مسلم ورلڈ کے 55 ملکوں میں صرف 2 ملکوں میں ہے, ایک ٹرکی میں, ایک UAE میں. باقی پہ انہوں نے کھولا نہیں. یعنی سعودی عرب بھی پیسے والا ملک ہے, قطر بھی ہے, لیکن وہاں پہ ایپل اسٹور نہیں گئے, تو وہ مارکیٹ دیکھ کے وہاں پہ جاتے ہیں. تو آپ کی سوال کی طرف آتا ہوں کہ یہ ہم کیوں فیل ہیں یہاں؟ اصل میں جو ویژن دینا ہوتا ہے, یہ ہم بہت پروگراموں کہہ لیں یا آرٹیکل لے کے کالم کے ادارے مداخلت کریں یا جوڈیشری مداخلت کرنا پولیٹیشینز نہیں ہے. جو کہ 3-4 بڑے ہر ملک میں آپ جائیں, جہاں بھی پارلیمانی ڈیموکریسی ہے, UK میں آپ جائیں, بنگلہ دیش جائیں, ہندوستان جائیں, جرمنی, فرانس, جہاں بھی ڈیموکریسیز ہیں, پولیٹیشین نہیں بیٹھ کے رول آف دا گیم بنانا ہوتا ہے. اب یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان کی ڈیموکریسی. یہ واحد پارلیمانی ملک رہ گیا ہے جہاں پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ابھی بھی بن رہی ہے. ساری دنیا وہاں سے ہٹ چکی ہے کیئر ٹیکر سے. مطلب وہاں آپ کے خیال میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ؟ ہاں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کوئی نہیں بنتے. ابھی ہندوستان میں الیکشن ہوئے ہیں 3-4 اسٹیٹس میں, انہی کی گورنمنٹ نے الیکشنز کرائے ہیں. کسی پہ اپوزیشن جیتی ہے, کسی پہ گورنمنٹ جیتی ہے. آپ کے سامنے ہی تب ٹونی بلیئر نے اپنے الیکشن گئے, ہار گیا, چلا گیا. ٹرمپ خود ہی اس نے ذرا وہ کیا اس پہ, لیکن وہ بھی ہار کے چلے گئے. اس کے ساتھ ساتھ ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات بھی عمران خان صاحب کرتے ہیں, وہ بھی ایک بڑی اہم بات تھی. اور وہ ہندوستان میں کتنا بڑا ملک ہے جو کہ دنیا کے سب سے پاپولس کنٹری بن چکا ہے, وہاں الیکشن ہوتے ہیں EVP کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن کوئی انگلی نہیں اٹھاتا الیکشن کے اوپر. میں پوائنٹ آف آپ کی بات صحیح ہے 100%, لیکن الیکٹرک ووٹنگ مشین سے زیادہ ضروری ہے پولیٹیشینس کی کریڈینشلز. کافی ایسے یورپین ملک ہیں جہاں پہ EVMs نہیں ہے, لیکن وہاں بھی مسئلہ نہیں ہے. نظام آپ کوئی بھی اپنا لیں گے, لیکن چائنا میں بھی ایک نظام ہے نا, کامیاب چل رہا ہے نا, دنیا کی دوسری سپر پاور بن گئی ہے. اس طرح جو ڈیموکریسیز ہیں وہ بھی آگے بڑھ رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کے جو ہیم آف افیئرز لوگ ہیں, جو ملک کو چلانے والے ہیں, کیا ان کی سیریسنس ہے اس ملک کے ساتھ, اور سیریسنس کے ساتھ ان کی ریکنسیلیشن اپروچ ہے کہ نہیں. میں کوئی چھوٹا نہیں ہو جاؤں گا کہ میں اگر آپ کے گھر چلا جاؤں اور کہتے ہیں آئے مل بیٹھ کے مسئلہ حل کریں. اپنے ایگو سے کوئی نہیں ہٹتا. اصل میں ہمارے پولیٹیشنز میں بھی باقی انسٹیٹیوشنز میں جو اپنے انٹرسٹ ہے, وہ ملک کے مفاد پہ اوپر آ جاتے ہیں. اچھا, یہ جو بیلٹ پیپرز ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ اس کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ ہندوستان میں باقاعدہ امیدواروں کے نام ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے ایک نوٹا بھی لکھا ہوتا ہے. نوٹا, ہاں جی بالکل. یعنی اگر آپ کو ان 4 امیدواروں میں سے کوئی پسند نہیں تو آپ دیکھیں کہ جو مجھے کوئی پسند نہیں ہے. کیا یہ پاکستان کے اندر ہونا چاہیے انٹروڈیوس؟ پاکستان کے اندر کافی چیزیں انٹروڈیوس ہو بھی گئی ہیں, اور یہ ون آف دم یہ بھی انٹروڈیوس ہو جائیں, اور ہو سکتا ہے سارے لوگ ہی یہاں پہ تو یہ سسٹم ہو جائے گا ایونچولی, جو ساری عوام اور ساری پولیٹکس پارٹیوں سے بیزار ہیں کہ ہر الیکشن میں نوٹا ہی جیتے گا, پھر آپ کے پاس کوئی لیڈر بھی نہیں آئے گا. چلے, اچھا, ایک آپ سے گفتگو کے شروع میں آپ نے کوئی بات کی تھی, یہ جو انٹیلیجنس والی بات ہے, یہ کہ چپ سسٹم جو ہوتا ہے, یہ جو میرے خیال ایلن مسک نے, اس پہ بھی کوئی روشنی ڈالیں, کیا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی. ٹیکنالوجی انوویشنز میں جو ایلن مسک ہے, کنٹروورشل بھی ہے, کچھ اس کے متعلق کچھ اور باتیں بھی کرتے ہیں, لیکن ایونچولی آپ نے وہی چیز دیکھنی تھی جو سامنے نظر آ رہی ہے. اس کے 2 بڑے کنٹریبیوشن ہے. ایک AI جو چیٹ GPT اس نے بنایا تھا 2016 میں. ایلن مسک ایک تھا کینیڈین برن اسرائیلی, اس کا نام سوری میں بول رہا ہوں, وہ, اور تیسری انڈین کمپنی ہے انفوسس. ان تینوں نے انویسٹمنٹ کی کہ ہم نے اس چیٹ GPT پہ اس کو بنانا ہے. 2019 تک یہ کامیاب سے چلتے رہے. 2019 میں چیٹ GPT ہے کیا؟ اچھا, وہ اسی پہ 2019 میں چیٹ GPT نے, پھر ایلن مسک علیحدہ ہو گیا, صحیح, اور مائکروسافٹ آ گیا. اس سے پوچھا گیا ایلن مسک سے آپ کیوں علیحدہ ہوئے. اب چیٹ GPT کا وہ پارٹ نہیں ہے ایلن مسک, بنا دیا اس نے, لیکن
उसने कहा सबसे बड़ी वजह मैं अलहदा हूँ कि ये इंसानों के रोल को ख़त्म कर देगी। अच्छा, अब वो कैसे ख़त्म करेगी? आप चैट GPT से कोई भी क्वेश्चन करें, फ़र्ज़ कर लें आपने घर का नक्शा बनवाना है, तो आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट दे देंगे, मुझे 1 कनाल का घर है, ये चीज़ें हैं, वो आपका पूरा डिज़ाइन बना के आपको खुद बना देगा। तो डिज़ाइनर की छुट्टी हो गई। आप गए अदालत में, कोई केस बनाना चाहे, आप अपना केस पूरा बता दें, उसको सर्व कर दे, वो आपका पूरा एक केस बना देगा कि आपके अदालत के सामने ये प्रेजेंटेड, तो वकील की छुट्टी हो गई, वकीलों की छुट्टी हो गई। हाँ, अब वो जो एलन मस्क की अपनी ओपिनियन है, वो यही है कि मैं इसलिए अलहदा हुआ हूँ कि ये इंसानों के रोल्स को ख़त्म कर देंगे। लेकिन जो चैट GPT में बैठे हुए हैं, जो अभी भी जो CEO है, उनका कहना है कि कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है तो काफ़ी बेरोज़गारी होती है। गालिबन इन्होंने किसी बंदर पे तजर्बा किया था। अच्छा, मैं उसकी तरफ ये तो हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उसके दूसरे एलन मस्क की कंपनी न्यूरोलिंक है, न्यूरोलिंक, वो अभी भी उसके पास है। अच्छा, वो कह रहा है कि चिप जो है वो आप किसी भी इंसान के दिमाग में लगा लें तो उससे जो इंसान के अल्लाह ताला ने इनबिल्ट कैरेक्टर्स दिमाग में दिए हुए, यानी देखने का, अब मैं ग्लासेस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ आज़ा हैं मेरे दिमाग के, वो जो आंखों को कनेक्ट करते हैं, वो कमज़ोर हो गए हैं। अच्छा, तो एलन मस्क करता है कि ये चीज़ कमज़ोर वक्त के साथ होती है, इसको हम बढ़ा सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो जब वो चिप डालेंगे तो आपकी नज़र भी 6x6 वापस आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ खान साहब कि जवानी भी वापस आ सकती है। जवानी तो क्योंकि आपके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा, लेकिन लेकिन जिस रफ्तार से सर्जरीज हो रही, ट्रांसप्लांट हो रहे, मगर मतलब फर्स्ट लीवर आपका ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, बात तो फिर पैसे की है ना, आपके बाकी आज़ा हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाएगा, तो ट्रांसप्लांट का मतलब ये है कि नए आज़ा आना। लेकिन जो ये साइंटिस्ट मौत की तरफ जा रहे हैं वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक वो ब्रेन ट्रांसप्लांट नहीं होगा। अच्छा, तो जो मैंने आपको बता रहा था, जो न्यूरोलिंक है, तो बंदर पे उन्होंने तजुर्बा कर दी है। अच्छा, और जब बंदर को उन्होंने चिप लगाया तो उसकी जो मेमोरी थी, जो दिमागी तेज़ी थी, वो इतनी बढ़ गई कि उसके एक इंसान को बिठा के कंप्यूटर गेम कराया गया, और वो उस इंसान से कंप्यूटर में वो बंदर जीत गया। तो ये एक्सपीरियंस वो कर चुके हैं। तो ये ऐसी चिप तो हमारे पाकिस्तानी सियासतदानों को भी लगनी चाहिए। लेकिन नियतों पे कौन लगाएगा? अच्छा, थोड़ा सा पाकिस्तान और दूसरा सॉरी मैं ऐड कर दूं इसमें से, जो क्रॉनिकल बीमारियां हैं, जिस तरह 70s 80s एज में जो भूलने की बीमारी हो जाती है, डिमेंशिया, ये भी इस चिप से ख़त्म हो जाएगी। सही है। ऑटिज़म बीमारियां हो गई, जो इंसान भूल जाता है, सही, मेमोरी, वो भी ख़त्म। वो एलन मस्क का वो दावा है कि ये चीज़ें ख़त्म हो अच्छा, ये अब पाकिस्तान की तरफ एक सवाल पे आते हैं। ये भी बताया जाता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 8 ट्रिलियन के करीब कैश हमारे पास मौजूद है। गालिबन शायद वो इसमें जो हमारी इंडस्ट्री है, ये कौन सी हाउसिंग इंडस्ट्री है या कैसे रियल स्टेट है, इस तरह की। तो ये जो पैसा है, हम तो यहाँ पर अब देखें कि कोई चीज़ बाज़ार से लेने जाते हैं, पैसे देते हैं, उसमें सेल टैक्स भी काटते हैं, हर चीज़ काटते हैं, लेकिन उसके बाद वो जमा नहीं होता। तो ये आप किस तरह देखते हैं कि आखिर ये जो 8 ट्रिलियन की बात हो रही है, ये सुनने में आ रहा है मीडिया में, तो किस तरह ये एक्सट्रैक्ट किया जाए, किस तरह इसको मेन स्ट्रीम में लाया जाए इस पैसे को? 8 ट्रिलियन में ये ज़्यादा चांसेस नहीं है कि सारा ही ब्लैक हो, इसमें वाइट मनी भी होगा, लेकिन एसेंस ब्लैक इस तरह ही होगा सारा कि टैक्स वाला नहीं होगा, टैक्स इस पे कलेक्टेड नहीं होगा। अच्छा, तो इसकी जो प्राइम एग्जांपल हमें 2016 में मिलती है, हालांकि उस स्टेप्स को बहुत लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, वो डीमोनेटाइजेशन के, जो कि मोदी ने 2000 रुपये नोट का किया। लोगों ने उसके बाद बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया कि ये इकॉनमी के लिए उसकी GDP गिर गई। लेकिन इवेंचुअली अगर अभी आपका डाटा देखें वहाँ पे, तो जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी पहले यही लोग जो कैश में एक दूसरे से लेन देन करते थे, अब वो सारा डिजिटल पे आ गए हैं। इवन एक पाकिस्तानी था, वो अभी इंडिया होके आया है, उसके घर वहाँ पे, उसका इंटरव्यू मैं एक वीलॉग में सुन रहा था। वो कहता मैं मुंबई गया तो मैं पान ख़रीद रहा था, तो जब पान ख़रीद रहे तो मैं लाइन में लगा हुआ था, तो कोई पैसे दे नहीं रहा, पान ख़रीदे जा रहा है। तो मैंने दोस्त से पूछा कि ये फ्री में मिल रहे हैं पान यहाँ पे? तो उसने कहा नहीं, फ्री में तो नहीं मिल रहे। तो मतलब वो तो कह रहे पेमेंट तो कोई नहीं हो रही। कह रहे ये QR कोड
یعنی ان کا جو کارڈ ہے اپنا وہ QR کوڈ سویب ہوتا ہے اور اس آدمی سے 10 سے 20 روپے 30 روپے اکاؤنٹ کٹ کے اس پان والے کے پاس چلے جاتے ہیں. یعنی چھوٹی سے چھوٹی ٹرانزیکشن بھی جو ہے وہ بھی ڈیجیٹلائزیشن. جب ڈیجیٹلائزیشن کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ کی اکانومی ڈاکومنٹ ہوتی ہے اور آپ کا ٹیکسیشن انکریز ہو جاتا ہے. ونڈرفل. تو آپ ہمارے ہاں جائیں ادھر عابد مارکیٹ وغیرہ یا اعظم کلاتھ وغیرہ جتنے چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں اور لاکھوں کروڑوں کی کیش. ایون فیصلہ آباد میں جائیں, فیصلہ آباد میں بڑا وہ ملینز کا کام ہوتا ہے. جب تک ہم کیش کو بینکنگ ٹرانزیکشن میں نہیں لائیں گے تو بہت مشکل ہے. اچھا خان صاحب, آخر میں یہ جو پاکستان کی جو اس وقت پریزنٹ سناریو ہے, جیسے شروع میں ہم نے گفتگو بھی کی کہ خاص طور پہ یہ جو ایک جو معاملہ ہے ہمارے یہاں امپورٹس پہ پابندی لگا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کیا گیا ہے, یہ کیا جو IMF کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ IMF سے $1 بلین مل جائے, کیا $1 بلین ملنے سے پاکستان کی معیشت سنور جائے گی؟ کیا پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ کیا مہنگائی کم ہو جائے گی؟ کیا اس کی آخر $1 بلین سے کیا فرق پڑے گا؟ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان دا شارٹ ٹرم ڈو یو تھنک کہ کوئی سچویشن امپروو ہو سکتی ہے کہ جس میں ہم کمفرٹیبل زون میں آ جائے؟ پاکستان کے میڈیم اور لانگ ٹرم میں تو کوئی اکانومی کی حالات بہتر نہیں ہونے اس سے, کیونکہ سب سے پہلی وجہ IMF نے آپ کے نا انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیے ہیں تو 22-24%. تو 24% پہ جو بزنس مین قرض لے گا بینک سے تو وہ 30 روپے کی جو چیز پہلے 15 میں بنا 30, تو وہ جا کے ایکسپورٹ کہاں ہونی ہے آپ کی, یا وہ اس کی پروڈکشن کیسی ہونی, پروڈکشن کاسٹ بڑھ گئی. ہاں جو چیز گورنمنٹ اتنا زور لگا رہی ہے, یہ سوال ہے, یہ آپ نے پولیٹیکل سوال کیا, یہ ایک پولیٹیکل ہے. پولیٹیکل یہ کہ پیسہ آ جائے گا تو سعودی عرب UAE سے مل جائے گا, تو 10 سے 15 ارب ڈالر اگر اکٹھے ہو جائیں تو ہم ڈالر کا ریٹ نیچے لے آئیں گے, پیٹرول کا نیچے کچھ کر لیں گے اور پھر ہم الیکشن پہ جائیں, الیکشن جیت کے آ جائیں. ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز کا جو IMF کا پروگرام ہے, 23 پروگرام ہم نے کیے ہیں, وہ یہی دیکھ کے کیے ہیں کہ ہم نے اتنا پیسہ لینا ہے, اس لیے تو ملک کی اکانومی بہتر نہیں ہوئی نا. آپ دیکھیں نا 20-25 سال میں کہ وہ اسی پہ فوکس کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا پیسہ مل جائے کہ لوگوں کو ہم ریلیف دے سکیں اور ہم الیکشن جیت کے آ جائیں. بہت شکریہ جناب منصور آفریدی صاحب آپ کی آمد کا. انشاءاللہ we will continue to deliberate on the economic issues of Pakistan. Thank you very much. Thank you. ناظرین, یہ تھے ہمارے معاشی تجزیہ نگار جناب منصور علی خان آفریدی, اور ہم سے بڑی ریاست گفتگو کی, اس کے اوپر معاشی حالات کے اوپر بھی گفتگو کی, کچھ انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر بات کی, اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ہم کچھ اور اہم ایشوز پر گفتگو کریں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عبدالباسط خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.